الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمتا للعالمین رؤوف الرحیم احمد احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائیوں کے ساتھ محبت کی فت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اننی فی بحر ٹھیک ہے
جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله قتل حسین در اصل مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین۔ سرداد ناداد در دست در دست یزید، سرداد ناداد دست در دست یزید، عطا کے بنا اہل بیت سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیہ دشمنان اہل بیت۔ آج سامعین محترم، وہ حسین جو حضور کا لخت جگر ہے، وہ حسین حیدر کرار کی جان ہے، وہ حسین جو آبدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دل کے ٹکڑے ہیں، وہ حسین جو اولادیں عطا کرنے والے ہیں، وہ حسین جو امامیت عطا کرنے والے ہیں، وہ حسین جو قرآن عطا کرنے والے ہیں، وہ حسین جو نماز عطا کرنے والے ہیں، وہ حسین جو کلمہ چلانے والے ہیں، وہ حسین اللہ کے محبوب ہیں، وہ حسین جو جس پر اس کا نانا رقص کرتا ہے، وہ حسین جس پر اس کا نانا فخر کرتا ہے، وہ حسین جس پر اس کا نانا غرور کرتا ہے، وہ حسین جس کا نانا ان پر اعتماد رکھتا ہے، وہ حسین جس کا نانا ان پر امید رکھتا ہے، وہ حسین جس کا نانا اس پر ہر چیز کا گمان رکھتا ہے، وہ حسین جس کا نانا ان کے بوسے کرنے والا ہے، وہ حسین جو اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے والا ہے، وہ حسین جو کلمے کی بقا ہے، وہ حسین جو ظاہری علم جانتا ہے، جو باطنی علم جانتا ہے، وہ حسین جو حقیقت جانتا ہے، وہ حسین جو طریقت جانتا ہے، وہ حسین جو معرفت شریعت جانتا ہے، وہ حسین جو مشرق مغرب شمال جنوب کا علم جانتا ہے، وہ حسین شہید ہوا ہے، اور کوئی حسین ایسا نہیں ہے، وہ حسین جو ظاہریت اور باطنیت طاقت کا مالک ہے،
وہ حسین جو اختیار رکھتا ہے ہاتھ کی قریب رکھتا ہے، جس کو وہ جانتا ہے پھر بھی اپنے نانے کے دین کی خاطر جا رہا ہے۔ بے شک وہ حسین جو اللہ کے حبیب کی بقا ہے، وہ حسین جو اللہ کے حبیب کا دل ہے، وہ حسین جو اللہ کے حبیب کا انتہا ہے، وہ حسین جو اللہ کے حبیب کی انتہا اور ابتدا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں جو اللہ اور اللہ کے محبوب ہیں، وہ حسین شہید ہوئے ہیں۔ وہ حسین جس کی جنت خواہش کر رہی ہے، ہر کوئی جنت کی خواہش کرتا ہے، وہ حسین ہے جس کی جنت بھی خواہش کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر بندہ جنت کی خواہش کرتا ہے، جنت وہ ہے جو حسین کی خواہش کرتی ہے، لہذا پھر حسین کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ زندہ باد، 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 زندہ باد۔ وہ حسین جو سجدے میں سیس کٹوایا، وہ حسین جس کو سجدہ رو رہا ہے، وہ حسین جس کے لیے سجدہ بھی وہ عزت لیتا ہے، وہ حسین جو سجدہ کرے اور سجدہ بھی کہتا ہے کہ سجدہ کرنے والا ہی حسین ہے۔ واہ، اور کوئی دنیا میں ایسا کسی نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ اصل میں کیا ہی حسین نے ہے، سجدہ ہے ہی حسین کے لیے، سجدہ حسین کے لیے، حسین سجدے کے لیے۔ پھر میرے بھائیوں چاہیے نا کہ جس کا سجدہ ہے اس کی محبت سینوں میں ہونی چاہیے۔ حسین پانی کے لیے نہیں ترسا، بلکہ پانی حسین کے لیے ترسا ہے۔ بے شک پانی روتا رہا ہے، پانی گڑ گڑاتا رہا ہے، پانی اشکبار ہوتا رہا ہے، پانی شور مچاتا رہا ہے، پانی روتا ہے، یا حسین مجھے ایک بار پکائیے۔ بلکہ یاد رکھو، حسین پانی کے لیے نہیں ترسا، بلکہ پانی حسین کے لیے ترسا ہے۔ بے شک وہ ہے حسین وہ ہے جس کے لیے ہر چیز ترستی ہے، حسین وہ ہے جس کے لیے میرے بھائیوں اللہ بھی کہتا ہے حسین واقعی تو ہی حسین ہے۔ بے شک وہ حسین ہے جس کی خاطر ہر چیز تڑپ رہی ہے، وہ حسین ہے جس کی خاطر انسان، فرشتے، جنات، چرند، پرند، حشرات، درندے ہر چیز ترستے ہیں۔ یا حسین ایک بار پکار، خدا کی قسم سر کے بل چل کے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے حسین میرے بھائیوں عام چیز نہیں، علیہ السلام۔ حسین نواسہ رسول ہیں، فضل علی المرتضیٰ ہیں، لخت جگر فاطمہ زہرا ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حسین جس نے بلے بلے کرا دیتی نانے دی حسین۔ میرے بھائیوں نانا اس کا کون ہے؟ جس کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ نہ پڑھیں تو کون ہے؟ کافر۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھتے ہیں تو مشربہ اسلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو پاک ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو طیب ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو اچھے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو نیک اور پاک اور اعلیٰ ہیں۔ اگر کلمہ نہ پڑھیں تو بدکار سیاہکار ہیں۔ وہ میرے بھائیوں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، یاد رکھنا امام علی مقام کو جس نے شہید کیا، غور کیجیے گا، امام علی مقام سے جس نے دشمنی کی، امام علی مقام سے جس نے ویر لیا، امام علی مقام کے ساتھ جس نے آگے آیا، امام حسین کے ساتھ جس نے جنگ کی، وہ میں نے پڑھا ہے یہودیوں میں نہیں، نہ تو عیسائیوں میں ہے، نہ ہندیوں میں ہے، نہ وہ یہودیوں میں ہے، نہ عیسائیوں میں ہے، نہ وہ
مرزائیوں میں ہے نہ وہ اور ہندوؤں میں ہے، کن میں سے ہے؟ مسلمانوں میں سے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں شکر ہے ہم موسیٰ کے قائل ہیں، ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، شکر ہے مسلمانوں کے نواسے کو ہم نے شہید نہیں کیا۔ عیسائی کہتے ہیں شکر ہے ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم نے نبی حضور کے نواسے کو شہید نہیں کیا۔ ہندو کہتے ہیں شکر ہے ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں، ہم نے حسین کو شہید نہیں کیا۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں انہوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ شکر ہے شاید آگے ہماری بچت ہو جائے۔ بے شک۔ اللہ اکبر، غور کرو، ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا۔ یہودی کہتا ہے شکر ہے ہم حسین کے خون سے بچ گئے، قتل سے بچ گئے۔ عیسائی کہتا ہے شکر ہے ہم حسین کے قتل سے بچ گئے، ان کے خون سے بچ گئے۔ ہندو کہتا ہے شکر ہے ہم حسین کے خون اور قتل سے بچ گئے۔ وہ ان کے جو ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، انہوں نے شہید کیا ہے، ہم بچ گئے۔ جب اوپر جائیں گے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حسین کو کچھ نہیں کہا، ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے کہا ہے۔ ذرا غور کرو، غور کرو، توجہ کرو، ہے توجہ کی طرف۔ یہودی کون ہیں؟ کافر۔ کافر۔ عیسائی کون ہیں؟ کافر۔ ہندو کون ہیں؟ کافر۔ مسلمان کون ہیں؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ یہ تو ان کافروں سے بدتر ہوئے جو حسین کے قاتل ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں شکر ہے ہم حسین کے خون سے بچ گئے، شکر ہے ہم حسین کے قتل سے بچ گئے، شکر ہے ہم آگے جائیں گے تو اپنے نبیوں کو منہ دکھائیں گے کہ ہم نے حضور کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید نہیں کیا۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بچ گئے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کیا منہ دکھائیں گے؟ غور کرو، وہ حسین ہے، شام کا وقت ہے جس وقت حضور کا شیش مبارک تن سے جدا کیا گیا اور نیزے کے اوپر رکھا گیا۔ جو ہی رکھا تو حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آواز ورلڈ میں پہنچی، یہ آواز آسمان پر پہنچی، یہ آواز زمین پر پہنچی، یہ آواز آسمان کے اوپر پہنچی، یہ آواز زمین کے نیچے پہنچی۔ جو ہی حضور کی آواز پہنچی تن سے سر جدا ہے، جب یہ لفظ کہا ہے تن سے سر جدا ہے، جب یہ لفظ کہا ہے ہر چیز سر رگو ہو گئی۔ سبحان یا اللہ۔ حسین یا حسین کرتی ہے، درندے بھی یا حسین کہہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ ان کو جانتے ہیں، یہی ان کا نام ہی کلمہ ہے۔ بے شک۔ درندے بھی کہہ رہے ہیں یا حسین، چرندے بھی کہہ رہے ہیں یا حسین، اشراف بھی کہہ رہے ہیں یا حسین، جنات بھی کہہ رہے ہیں یا حسین، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں یا حسین، حوریں بھی کہہ رہی ہیں یا حسین۔ جو مسلمان ہیں انہوں نے کیوں قتل کیا؟ یا حسین کی صدائیں ہیں، یا حسین علیہ السلام کہہ رہی ہیں۔ اشک بار پہاڑ جو روح والی چیز ہے وہ تو یا حسین کہتی ہے، جو غیر روح چیز ہے وہ یا حسین کہتی ہے۔ وہ میرے بھائیوں روح دینے والی رب کی ذات ہے، روح دینے کی رب کی ذات ہے۔ یہ آگے اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت دی ہے کہ اے میرے محبوب جس سے چاہے زندگی دے، جس سے چاہے زندگی دے۔ آگے حضور نے اپنے محبوب اپنے نواسے حسین پاک کو یہ طاقت دی ہے، آل ان آل ہیں، جو چاہے مرضی کریں۔ بے شک۔ دوستو یہ جملے پہ غور کیا آپ نے کہ ہندو بھی کہتے ہیں شکر ہے ہم بچ گئے۔ وہ تو کافر ہیں، وہ جنگ کر سکتے تھے، وہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ اس لیے جنگ کرتے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، وہ جنگ کر سکتے تھے۔ ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، انہوں نے یہ جسارت نہیں کی، انہوں نے یہ طاقت نہیں، ان میں یہ ہمت نہیں کہ حسین کے سامنے آ جائیں، وہ ماننے والے سامنے آ جائیں۔ یا اللہ معاف کر دو۔ وہ حسین جو روح والی چیز بھی ان پر رو رہی تھی، غیر روح چیز بھی رو رہی تھی۔ جس پہاڑ سے پتھر نکالا گیا میرے بھائیوں وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اللہ جس اکبر۔ درخت کو کاٹا گیا اس میں سے بھی خون نکل رہا تھا۔
जिस जमीन को खोदा गया वहां से भी खून उबलता था, बल्कि ऊपर फरिश्ते भी खून के आंसू रो रहे थे। इतने में जो ही ये निज़ाम चल रहा था, हुसैन ने जब सर अक़दस के ऊपर, वो नेज़े के ऊपर सर अक़दस था, तो आपने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतने में अल्लाह ने फरमाया हुसैन तू जीत गया। जुमले पे गौर कीजिएगा, हुसैन तू जीत गया। ज़रा तवज्जो करो, हुसैन एक मैदान में दो पहलवान लड़ जाएं, एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। ज़रा गौर कीजिएगा, हुसैन तू जीत गया। नेज़े के ऊपर कह रहा है, वो हुसैन कुरान पढ़ रहा है, वो हुसैन जो कुरान नहीं बल्कि कुरान उनको पढ़ रहा है। वाह, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, इब्न आलम हजूर ने अज़न पाक, जिंदाबाद, हुजूर ने अज़न पाक, जिंदाबाद, हजूर 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 ने अज़न पाक। जिंदाबाद। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अल्लाह ने हमें आवाज़ दी है, अल्लाह ने हमें ज़बान दी है। ताकत दी है तो ज़बान दी है, तो आवाज़ भी निकलनी चाहिए ना। आवाज़ तो नहीं निकलती कोई नहीं। पता नहीं लंगर भाई है ना, दिव्या सारण शायद ताकत आ जाए लंगर में। अब देखो भाई, जुमले पे गौर कीजिएगा, वो हुसैन जिसको रूह वाली चीज़ और गैर रूह चीज़ भी उन पर रोती है, और हाँ हाँ ये रो रही है। अगर पहाड़ तोड़ते हैं तो खून निकलता है, ज़मीन खोदते हैं तो खून निकलता है, तंदूर ऊपर ढक्कन उतारते हैं तो वो उबलता है खून, दरख्त को काटते हैं वो खून होता है, लोग सामने पानी रखते हैं वो खून बन जाता है। मेरे भाइयों बताओ कि हर चीज़ हुसैन पर रोई कि ना रोई? बेशक हुसैन पर क्या किया उन्होंने? रोया। गिरिया किया। हुसैन पर क्या किया उन्होंने? आंसू बहाए। हुसैन पर क्या किया उन्होंने? अश्क बार हुए, नैने से आंसू निकले। अलैहिस्सलाम वो हुसैन पाक हैं। मेरे भाइयों, जिसको हर चीज़ रोती है, खुदा अश्कबार हो रहा है, मुस्तफ़ा अश्कबार हो रहा है, अली मुर्तज़ा रो रहे हैं, हसन मुस्तफ़ा आंसू बहा रहे हैं, बीबी पाक दामन आबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा करबला में मौजूद हैं। जब हुसैन ने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बीबी पाक ने ऊपर सर उठाया, देखा है मालिका, देख हुसैन अब भी कुर्बानी के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, अब भी कुर्बान होने के लिए तैयार है, अब भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब भी वो कह रहा है, या इलाही, अगर तू मेरे सर के भी टोटे टोटे कर दे, फिर भी मैं पीछे शहादत से नहीं हटूंगा, मैं लानती की बैत नहीं करूंगा। इस वास्ते अंदर पानी पियो कौन के, मुझसे छोड़ो छोड़ के। बेशक याद रखना, वो हुसैन हर चीज़ रो रही है, रूह वाली चीज़ भी गैर रूह चीज़ भी। पहाड़ रूह वाले हैं या गैर रूह? गैर रूह, वो भी रो रहे हैं। किनको? वो या हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। यूँ ही ये सर अक़दस ऊपर रखा गया, वो नेज़े के ऊपर। तो लानतियों ने कहा, यूँ करो, ले चलो इनको। यूँ ही वो तैयार हुए, आग लग गई खैमों को, हर चीज़ हो गया, बता चुका हूँ मैं। इतने में एक खातून वो भागी भागी पहुँची, उसके सर पर एक मटका है और उसके ऊपर दूसरा मटका है, दो मटके हैं, एक खातून है। वो भागी भागी पहुँची है। जब खैमों में पहुँची तो तमाम बच्चे वो कह रहे अल अच माँ आ, मुझे प्यास है, पानी दो, मुझे प्यास है, पानी दो। उन मटकों में पानी है। वो खातून जब पहुंची तो आबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा और ज़ैनब सल्वतुल्लाह अलैहा कहती हैं, ऐ बीबी तू कौन है? अर्ज़ की मौला, मैं हुर की बीवी हूँ। हुर तो शहीद हो गया हमारे नाना के दीन पर और हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया। कहती जी वो जान तो दी पर दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा हुआ। बेशक अदा हुआ नहीं, अदा हुआ। अब इसने हक अदा किया है हजूर के कदमों पे कुर्बान होकर। लिहाजा ऐ बीबी पाक,
اے جنت خاتون کی بیٹی، اے حیدر کرار کی لخت جگر، اے بی بی پاک، میں صبح ہو نماز پڑھ کے 2 مٹکے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، کبھی بھاگتی ہوں، کبھی بیٹھ جاتی ہوں، کبھی آہستہ آہستہ چلتی ہوں، مٹکے 2 وزنی ہیں، میں صبح سے نکلی ہوئی ہوں، اب زہر کے بعد پہنچی ہوں، ثابت ہو گیا جہاں اگر بندہ ہی تو صبح ٹرے، ذرا اندازہ لاؤ تو سارے بیٹھے ہو سمجھدار ہو، صبح بندہ اگر اتوں ٹرے تو کنی ٹائم تک جڑا رہے پہنچے گا؟ یہی 4-5-6 گھنٹے تو لگ ہی جان گے پیدل اگر جاوے تھا، جی جناب، کسی پاسے ٹر پوے، کسی پاسے تھوڑا جا دوڑ پوے، کسی پاسے تیز قدم رکھے، کسی پاسے بیٹھ جاوے، اندازہ میرا ہے کہ 5-6 گھنٹے جی جناب، لگن گے۔ اے جنالا کیوں سارے دوست بھی ہیں جنالے، اے جنالا اس تو ثابت ہو گیا کہ اے تو جنالا کتنا ہے، 30-35 کلومیٹر ہے، جی جناب، اگر اتنا ہے تو ثابت ہو گیا کہ جتھے حضور دے خیمے لائے سن نا لانتیاں نے وہ کوفے تو 30-35 کلومیٹر دور ہوئے گا، یہ صبح نماز پڑھ کے ٹری ہے تو زور تو بعد پہنچی تو پانی لے کے آئی، اگر نزدیک ہوندا ذرا اندازہ لاؤ، تسی اللہ نے تمہیں شعور دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، عقل دیتا ہے، ذرا سوچو، اگر نزدیک ہوندا تو گھنٹے پہنچ جاندی، 2 پہنچ جاندی، جہے 5-6 گھنٹے لگائے نے 35-30-40 کلومیٹر ہے، صبح نماز پڑھ کے وہ نکلی ہے، لان کے اتنا دور روکا ہے، اور اس کے درمیان میں کوفے اور کربلا کے درمیان میں بدبخت افراد تھی، اب بھی وہ رو رہی ہے، اب بھی اشکبار ہوتی ہے، سننے والے سنتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتی ہے، یا حسین میں ترس رہی، یا حسین ندی کہہ رہی ہے میں ترس رہی ہوں، وہ دریا کہہ رہا ہے حسین میں ترس رہا ہوں کہ آپ نے ایک بار پکارا ہوتا، خدا کی قسم میں زمین پھاڑ کر بلکہ آسمان سے اوپر سے بھی آپ کے پاس آ جاتا، اے حسین کبھی آپ نے پکارا ہوتا، حسین نے تو پانی پہ جنگ کی نہیں، حق پر کی ہے، بے شک، ہم زندہ جوید کا ماتم نہیں کرتے، جو حق پر ہو، اور لعنتی وہ باطل تھا، وہ نہ حق پہ تھا، حضور حق تھے اور حق والے ہیں، علی مال حق، حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ ان کی اولاد ہے جو حق والے ہیں، جو حق عطا کرنے والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو علم عطا کرنے والے ہیں، وہ بی بی سب سے پہلے پہنچی، وہ زور کے بعد پہنچی، کہتی ہے یہ سب لاشیں، یہ تمام لوگ، آپ فرما یہ حسین کی ہے، یہ علی اکبر کی ہے، یہ علی اصغر کی ہے، یہ قاسم کی ہے، یہ عباس کی ہے، یہ فلاں، یہ اونو محمد کی ہے، آپ بتاتے گئے، وہ بی بی کے سر پر وہ مٹکے ہیں، اس نے رکھا تو بچے دوڑ کر بھاگ کر آئے، اچ ماں مجھے پانی چاہیے، پیاس ہے، بی بی پاک نے فرمایا بھائی میرے نانا پاک کی حدیث ہے، غور کیجیے گا، حضرت آبدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا فرماتی میرے نانا پاک کی حدیث ہے کہ جب شروع کرو کھانا یا پینا سب سے پہلے چھوٹے بچے کو کھلاؤ یا پلاؤ، سب سے پہلے چھوٹے بچے کو کھلاؤ پلاؤ، جب یہ حضور نے اماں پاک دامنہ نے فرمایا، بی بی زینب صلوات اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ حضور کی حدیث پاک ہے سب سے پہلے چھوٹے بچے کو کھلایا جائے یا پلایا جائے، جب تم کوئی تقسیم چیز کرو تو لاؤ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ آئے، ادھر سے آہ کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، چیخنے چلانے کی آواز آئی، تو زینب صلوات اللہ علیہ نے دیکھا تو بی بی شہربانو رو رہے تھے، اماں شہربانو کیا ہوا، عرض کی ہے اماں اے آقا سب سے چھوٹا تو میرا اصغر تھا، سب سے چھوٹا میرا بیٹا اصغر تھا، آپ بھی اشکبار ہوئے، تمام پھر کوہرام مچ گیا، پھر رونے لگ گیا، پھر خیموں سے آنے لگی، پھر تمام بچے بیٹھ گئے، سب سے پہلے چھوٹے کو پانی پلایا گیا، زور کے بعد یعنی عصر کے قریب، عصر سے پہلے، زور کے بعد عصر کے قریب، عصر سے پہلے، اگر عصر آ جائے تو پھر جمعہ یا زور کی نماز نہیں رہتی، اس لیے وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ عصر سے تھوڑا دیر پہلے اور ظہر سے تھوڑی دیر آگے، یعنی کہ درمیان لگا لو یا درمیان تھوڑا سا اوپر کر لو، یہ کشفی بات ہے، یاد رکھنا، کیونکہ وہ جب پہنچے تو تمام بچوں نے پانی پیا سہراب ہو کر، تمام بچے خوش ہو گئے، تمام بچے راضی ہو گئے، ہنستے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اتنے میں بھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی آہ ہوئی، تو اماں نے پوچھا زینب صلوات اللہ اے بیٹا کیوں رو رہے ہو، اماں یہی وہ پانی تھا جو ہمیں ملا نہیں،
یہ وہ پانی تھا جو ہمیں ملا نہیں، اب اتنا پانی ہمارے پاس ہے، اے ابا حسین آؤ میں آپ کو پانی پلاؤں، اے چاچا عباس آؤ میں آپ کو پانی پلاؤں۔ یوں پیالہ پکڑا ہوا ہے ان کے وجود پر، کیونکہ میں یہ لفظ نہیں کہتا، ان کے وجود پر، ان کے جو جسم مبارک تھے، کیونکہ وہ لفظ عام لوگوں کے لیے کہنا ہوتا ہے، وہ پاک ہیں، ان کے لیے پاک لفظ کہنا ہوتا ہے، ان کے وجود پر، ان کے جسم اطہر مبارک پر، وہ زینب حضرت سکینہ بی بی پاک امام حسین شہزادہ کونین کی شہزادی ہے، بیٹی ہے، اوپر گئے، اے ابا حسین اٹھیں جی آپ پی لیں، اے چاچا عباس اٹھیں، اے بھائی اکبر، اے اصل، تمام کے پاس جاتی ہے اوپر پانی لے کر، اب اٹھے نا میں پانی لے کر آئی، اے عباس تو گیا تھا پانی لینے کے لیے، اب میں آئی ہوں تمہیں پلانے کے لیے۔ راوی لکھتا ہے کہ 2 فٹ آپ کا وجود مبارک زمین سے اوپر ہو گیا۔ سر اقدس ساتھ نہیں ہے، سر اقدس ان موذیوں نے، لعنتیوں نے، وہ اہل بیت سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیہ دشمنان اہل بیت، وہ جو لعنتی تھے، وہ جو خبیث تھے، وہ انہوں نے سر وجود سے اتار لیے تھے، وجود سے تھا اتار لیے ہوئے تھے، اس لیے میرے بھائی حضور کا وہ سر مبارک نہیں تھا۔ جب بی بی سکینہ پاک نے یہ فرمایا، جملے پہ غور کیجیے گا، جب فرمایا اے چاچا عباس اب اٹھے نا پانی پی لیں، 2 فٹ آپ کا وجود مبارک زمین سے اوپر تھا، پھر آہستہ آہستہ نیچے گیا، وہ ہے عباس علمدار۔ اب لعنتی خبیث آئے، انہوں نے کہا بھئی یوں کرو، ان کو پکڑو اور ان کو خیموں میں آگ لگ گئی اور بہت انہوں نے خرابیاں کی، یعنی کہ بچوں کو مارا پیٹا، کھینچا گیا، وہ پتیلی زمین تھی وہاں کھینچا گیا، تو بہت، کیونکہ میری وہ جرت نہیں، میرا وہ میں ایمان نہیں کہ میں ایسی کوئی بات کہوں، یعنی کہ ان کی مجال نہیں، ان کی جرت نہیں کوئی ہاتھ بڑھا سکے۔ وہ حسین علیہ السلام پاک ہیں، وہ حسین پاک ہے، وہ علی الپاک ہیں، وہ محمد مصطفیٰ پاک ہیں، جن کی اولاد پاک ہے، جو پاک ہوتی ہے ان کے پلید کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یاد رکھنا۔ جب وہ خیمے کی طرف گئے اور تمام کو خیموں کو آگ لگا دی اور بیویوں پاکوں نے ان کو، بیوی پاکوں کو اونٹوں پہ بٹھا دیا، تمام وہ بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ پہ ہتھکڑیاں ہیں، اور بچوں کو بھی انہوں نے پیدل، 1-2 ایسے تھے، کیونکہ حضرت زین العابدین عابد سجاد آپ علیل تھے، بیمار تھے، کمزور تھے، جنگ نہیں کر سکتے تھے، حسین پاک ان کو جانے نہیں دیتے تھے، جب اٹھتے تھے تو گر جاتے تھے۔ امام علی مقام جب جانے لگے تھے نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب جانے والے تھے تو خیمے میں آئے، آپ ادبن جب آپ جنگ میں جانے لگے تھے نا، امام علی مقام وہ جنگی لباس لیس ہے پہنا ہوا ہے، تو ملنے کے لیے آئے بیٹے کو، جب اندر داخل ہوئے تو حضرت زین العابدین اٹھنے لگے، گر گئے، امام علی مقام نے پکڑا اٹھایا، اما بیٹا تم کمزور ہو، بیمار ہو، علیل ہو، بیٹھ جاؤ۔ عرض کی ابا جی آپ جا رہے ہیں مجھے پہلے، ہم بیٹا نہیں، آپ بیٹھو، ادھر آؤ۔ آپ نے اپنے سینے سے لگایا ظاہریت اور باطنیت کا علم، باطن علم حسین پاک نے سینے سے حضرت زین العابدین کو اسی وقت بھر دیا۔ واہ واہ، وہ باطن علم اس دن سے آج تک سینہ بسینہ چلا رہا ہے۔ ہوں ساڈے قاضیاں جو کوئی نہیں نہ کراندے، اگر کراون تو گل نہ سٹر جنگل جا کے پیو بھائی مینکا ڈڈوؤں دا پانی، وہ امام علی مقام پھر بھی ساڈے تے احسان کر گئے۔ امام علی مقام حسین عابدین عابد سجاد کو سینے سے لگایا۔ میرے بھائیو، ظاہریت اور باطنیت کا علم، علم لدنی اسی وقت حسین پاک نے زین العابدین کو بھر دیا، سینہ بسینہ علم شروع ہو گیا، آج تک سینہ بسینہ ہے۔ یاد رکھنا، غوثی زمان شہنشاہ بغداد آپ حسنی حسینی ہیں، اور حسنی حسینی حسنین کریمین کا دونوں فیض ہے، اس لیے وہاں تک آج تک سینہ بسینہ چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین ابن رسول اللہ ابن علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا کا لخت جگر ہے، پوتا ہے، ان کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں،
तमाम को पकड़ा गया, पकड़ के किसी को ऊँटों के ऊपर बैठा दिया, किसी को पैदल चलते चलते रास्ते में नहर आ गई। वो बदबख्त नहर फुरात बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा के पाक अलम है, जो कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहज़ादा को उन्होंने फरमा कर कहते हैं, ऐ ज़ैनब अब्बास के बाद तू अलमदार है, तू अलम बरदार है, तुम्हारे पास अलम रहना है। याद रखो ये हुसैन पाक ने फरमाया था, याद रखो ये जुमले पे गौर कीजिएगा। तुम्हारे पास ये अलम होगा, यहाँ से कूफे से दमिश्क से फिर कूफे से करबला से मक्के फिर मदीने तक तुम्हारे पास अलम रहेगा। अब्बास के बाद तुम्हारे पास अलम रहेगा और किसी की मजाल और जुर्रत ना होगी तुम्हारे पास से कोई अलम छीन ले। वाह हजूर लफ्ज़ कह कर गया सर, किसी दी मजाल भी अगर जांदा हूँ तो छक्के छटने ने। मेरे भाइयों दोस्तों, अब बीबी पाक ने अलम पकड़ा हुआ है और ऊँट पर बैठे हुए हैं, पलान नहीं है, तकलीफ़ में है। तकलीफ़ कभी ऊपर देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं कि अभी हुसैन क्यों नहीं आए, बाएं देखते हैं अभी हनीफ क्यों नहीं आया, पीछे देखते हैं कैसे रसूल का वो रोज़ा कांप रहा है, ऊपर देखते हैं कि कैसे फरिश्ते हमें देख रहे हैं। कभी आंख बंद करते हैं, कभी खोल लेते हैं। फरिश्ते भी बीबियों पाकों को हया कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये ऐसे लानती हैं जो बीबियों पाकों को हया नहीं कर सके। जब आप ऊपर देखते हैं वो फरिश्ते आंख बंद कर लेते हैं, जब बीबियाँ ऊपर देखती हैं वो फरिश्ते आंखें बंद कर लेते हैं और रो रहे हैं और ये कह रहे हैं, वाह हुसैन वाह, ना कोई हुसैन जैसा, ना कोई अल्लाह जैसा। मेरे दादा पाक का फरमान है मेरे भाइयों, अल्लाह नबी अली जगेदा नेम सौगंध बना में हुसैन इब्ने अली। कसम है मुझे अल्लाह पाक की और कसम है मुझे इमाम हुसैन शहज़ादा कौनैन की, ना कोई अल्लाह जैसा, ना कोई नबी जैसा, ना कोई अली जैसा। वाह उनके शहजादे हुसैन पाक हैं। याद रखो हुसैन जैसा कोई नहीं, बेशक हुसैन जैसा कोई भी नहीं, बल्कि सजदा ऐसा हुसैन ने किया, ऐसा सजदा किसी का सजदा नहीं, ऐसा सरनगू होना किसी का सरनगू होना नहीं, ऐसा नमाज में सजदा किया कि शीश कटवाया, ऐसा सजदा किया कि खुद रब और रब का रसूल उस पर राजी है और कह रहे हैं हुसैन तू जीत गया। वाह गौर करें, हुसैन अल्लाह अकबर, तुम जीत गए अलैहिस्सलाम, हुसैन तुम जीत गए। मेरे भाइयों वो हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह, उसकी आलो औलाद, वो चल पड़े करबला से कूफे की तरफ। चलते जाते हैं रास्ते पे नहर आ गई, वो बदबख्त नहर फुरात, वो बदबख्त जो हुसैन के लिए तरसी है, बेशक वो नहर जिसने सारा वाक़या देखा, वो नहर जो खुद रो रही है, खुद तड़प रही है, खुद वो हैरान है कि या हुसैन जो भी आपका अब्बास भी ऊपर आए उन्होंने पानी नहीं पिया। हुसैन पाक भी 2 दफ़ा वहाँ पहुँचे हैं और जब पानी उठाया ना घोड़े ने पिया ना आपने पिया, पानी फेंक दिया। हुसैन पाक नहर फुरात तक पहुँचे थे, जंग करते करते नहर फुरात तक पहुँचे और आपने यूँ चुल्लू पानी लिया, ना खुद पिया ना घोड़े ने पिया, फेंक दिया। हमारे बच्चे प्यासे गए हैं, हम भी प्यासे जाएंगे। वो है हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह। जो बातन वाले हैं वो हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह कहते हैं, जो ज़हरियत वाले हैं वो हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मेरे भाइयों पता क्यों? हजूर की हदीस पाक है, हुसैन मेरे बेटों जैसा मेरा बेटा है, हुसैन मेरे बेटों की तरह है, यानी कि जैसे ये मेरे हकीकी बेटे हैं, हुसैन भी मेरा हकीकी बेटा है। वाह ये हजूर ने खुद फरमाया कि हुसैन मेरे बेटों जैसा बेटा है, यानी कि हुसैन मेरा बेटा है। सर से पाँव तक हसन मुश्तबा, सर से नाक तक हसन मुश्तबा, नाक से पाँव तक हुसैन पाक, दोनों शहजादों को इकट्ठा करो, एक छवि बनती थी रसूलुल्लाह की। बल्कि हुसैन पाक का शहजादा हज़रत अली अकबर, उनकी सूरत मिन मान हजूर पाक जैसी, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जैसी थी।
حضور کے صاحبزادے کی، حضور کے بیٹے کی جو صورت ہے، جو شکل ہے، جو شبیہ ہے، وہ حسین ہے، یہ شبیہ حسین ہے۔ واہ واہ، ہر دور میں، ہر دفعہ، ہر وقت، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ان جیسا شبیہ آتا ہے۔ بے شک۔ دیکھو وہ حسین کا بیٹا ہے، شبیہ رسول اللہ ہے۔ وہ علی کا بیٹا ہے عباس، وہ شبیہ علی ہے۔ یہ نیازن پاک ہیں، شبیہ حسین ہے۔ واہ واہ، نیازن پاک زندہ باد، حضور 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 نیازن پاک زندہ باد۔ اب دیکھو جب وہ قافلہ چلتا 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 بدبخت نہر فرات پر پہنچا، آبدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ اور زینب صلوات اللہ علیہ نے دیکھا پانی کو، ایسا درد بھری آنکھوں سے دیکھا، پانی اوپر آ گیا۔ یوں ہی زینب صلوات اللہ علیہ نے پانی کو دیکھا اور کہا بدبخت تو ہمارے تک کیوں نہیں پہنچا؟ دریا اوپر تک آ گیا اور اس نے التجا کی، یا الہی مجھے زبان عطا کر۔ اللہ نے کہا ہاں تمہیں صفائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب اس کو یہ اوپر سے حکم ہوا، اسی وقت دریا نے کہا اے اماں پاک، اے زینب صلوات اللہ علیہ، خدا کی قسم اگر حسین انگلی سے اشارہ کرتا یہ نہر حضور کے قدموں پہ پہنچ جاتا۔ سبحان اللہ، حضور نے اشارہ ہی نہیں کیا، واہ، میں تو تڑپتی رہی ہوں، میں تو روتی رہی ہوں کہ میں ندی کو حسین پکارے تو میں کیوں نہ جاؤں، حسین پکارے تو میں کیوں نہ پہنچوں۔ اے بی بی زینب صلوات اللہ علیہ ہمیں بد دعا نہ دیجیے گا۔ وہ دریا بتائیں روح والی چیز ہے یا غیر روح؟ پیارو، دریا غیر روح چیز ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بد دعا نہ دینا، یا بی بی پاک اشارہ نانے کا واسطہ ہے مجھے بد دعا نہ دیجیے گا۔ وہ غیر روح چیز ہے۔ جب حضرت زین العابدین صلوات اللہ علیہ السلام، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، زین العابدین علیہ السلام جب شمر اس نے پردہ اوپر کروایا کہ آپ تھے تو مارنے لگا، ساتھ آواز اعلیٰ خبردار اسے تلوار مت لگانا، پاس بھی مت لے جانا، اسے مت قتل کرنا، اگر قتل کرو گے ابھی قیامت برپا کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا ساتھ علی المرتضیٰ کی آواز ہے، کہنے لگے جی علی المرتضیٰ نہیں بلکہ ان کی شہزادی، ان کی بیٹی زینب صلوات اللہ علیہ۔ اس نے کہا نہ مارنا اسے، اگر تلوار پاس بھی گئی قیامت آ جائے گی۔ ان کی زبان میں ایسی میں لفظ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ وہ رک گئے اور ساتھ ہی بی بی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ اے لعنتی، تو نے ہمیں مہمان بلا کر دھوکہ دیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، ساری زندگی تم پچھتاتے جاؤ گے اور مارتے جاؤ گے۔ واہ، اللہ اکبر، وہ غیر روح چیز ہے، توبہ کر رہی ہے۔ وہ روح والی چیز ہو کر شمر نے کہا دیکھا جائے گا جو، یعنی کہ اتنا تکبر والا ہے، اتنا لعنتی ہے، اتنا خبیث ہے، لعنت بے شمار ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکا، پاؤں پہ نہیں گر سکا کہ مجھے معاف کر دے، نہیں کہا، کیونکہ لعنت ان کے مقدر میں تھی۔ وہ آگے سے ہنسنے لگا، وہ روح والا چیز تھا، اس کو عقل نہیں ہے، یہ غیر روح چیز ہو کر کہنے لگی یا زینب صلوات اللہ علیہ میں ہاتھ باندھتا ہوں۔ وہ دریا کہتا ہے میں ہاتھ باندھتا ہوں، مولا، اے مولا کی شہزادی، اے مولا کی بیٹی، مجھے بد دعا نہ دیجیے گا۔ غور کرو، بی بی پاک کو کیا کہا؟ مجھے بد دعا نہ دیجیے گا۔ یہ کہا تو وہ آپ خاموش ہو گئی، آنکھیں بند کی، دریا نیچے چلا گیا۔ دیکھو دریا آگے نہیں چلا، جو پیچھے سے آ رہا تھا وہ بھی سٹل ہو گیا، وہ اوپر آیا، بی بی پاک کے قدموں پہ آگ بوسہ کیا اس نے۔ سبحان اللہ، غیر روح چیز ہے وہ بھی شعور رکھتی ہے، بے شک۔ وہ روح والی چیزاں بھی شعور نہیں رکھیا، اصل ثابت ہو گیا، اور روح والی چیز ہو کر بدبخت، غیر روح چیز ہو کر بھی اعلیٰ اور اولا بخت والے۔ بے شک، میرے دوستو جملے پہ غور کرو، ہے جو میں کہنا چاہنا، وہ دریا جو دریائے فرات تھا، جب بی بی پاک نے یوں اسے دیکھا، اسے پتہ چل گیا وہ غیر روح چیز ہے، اسے پتہ چل گیا کہ مجھے بی بی پاک کچھ کہہ نہ دے،
اسی وقت وہ رک گیا اور اس نے جوش مارا، اوپر آیا، کنارے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ابھی دوسری طرف وہ پل کراس کرنا تھی، وہ اتنا جوش میں آیا اور اوپر ہوا، بی بی پاک کے جہاں قدم تھے اس نے قدم اپنے دریا میں لیے، یعنی کہ قدموں کو بھگو لیا، ساتھ ہاتھ باندھا، اے اماں پاک، اے علی کی شہزادی، اے زینب صلوات اللہ علیہا، میں ہاتھ باندھتی ہوں، میری التجا ہے، میری التماس ہے، میں عرض کرنا چاہتی ہوں مجھے بد دعا نہ دیجیے گا۔ آپ خاموش ہو گئیں، ان کو پتہ چل گیا کہ باپ بد دعا نہیں دیں گی، وہ پھر اپنے منزل پر گیا اور چلنے لگا، تو جب کنارہ آیا کنارے کے دوسری طرف گئے، جو ہی گئے آگے وہ پہاڑ تھا، ایک اتنا اونچا نہیں تھا، وہ پہاڑ بھی ریت کا تھا، وہ پہاڑ بھی مٹی اور ریت جیسا تھا، جو ہی آپ وہاں سے گزرے یوں دیکھا اس ریت کے ٹیلے کو، جو ہی دیکھا بی بی زینب صلوات اللہ علیہا ہیں، وہ علی کی شہزادی ہے، حسین کی بہن ہے، بڑی بہن ہے، جو یوں ٹیلے کو دیکھا، وہ ریت والے ٹیلے کو، اور ریت والا ٹیلا وہ اتنی تیزی سے آیا اور آ کر بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کے قدموں کو چھوا، کہا اے بی بی پاک مجھے آپ یوں دیکھ رہے ہیں، بد دعا نہ دیجیے۔ آپ نے کہا مجھے یہ بتا تو دیکھ نہیں رہا تھا حسین کو، تو آیا کیوں نہیں میرے بھائی کے آگے، اور مردودوں موذیوں کو تم نے نیچے کیوں نہیں لیا؟ وہ کہنے لگا یا بی بی پاک میں تو حضور کے پاس گیا تھا، میں نے عرض کی یا حسین اگر حکم کرو میں اتنا بڑا پہاڑ ہوں ریت کا، میں اڑوں گا ان کے اوپر نیچے تنسا دوں گا۔ حسین نے کہا نہیں اے مینوں تیری لوڑ نہیں، مینوں اپنے آپ دی لوڑ ہے۔ ذرا غور کرو بھائی، مینوں تیری لوڑ نہیں، مینوں اپنے آپ دی لوڑ ہے، اس مراد کی تم ایک گور کے بندہ ہو، اس مراد کی ہر چیز وچ سی، اس مراد کی جان دے سن، اس مراد کی حق والے سن، اس مراد کی حق عطا کرنے والے نے، اس مراد کی این ذات حق نے، بلکہ منران فقر حق کی اولاد نے اپنے آپ نو کیا۔ واہ 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 کیا بات، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جملے تے غور کرو، اپنے آپ نو کیا۔ اسی وقت وہ جو تھا ریت کا ٹیلا، وہ جو پہاڑ تھا، وہ بی بی پاک دامنہ کے قدموں پہ آ کر اس نے چھوا، نیچے سے اوپر بھی نہیں آیا۔ جو آپ نے نالائن مبارک پہنے ہوئے تھے، وہ جو چپلی مبارک پہنی ہوئی تھی، وہ ریت کا ٹیلا تیزی سے آیا اور آہستہ آہستہ، تیزی سے نہیں کہ جھٹکا نہ لگے، آہستہ آہستہ آیا اور بی بی پاک عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کے قدموں کو چھوا اور کہا یا اماں پاک حسین کا واسطہ، میں تو عرض کی تھی حسین پاک کو کہ میں حاضر ہوں، بلا لیجئے، آپ نے تو مجھے بلایا نہیں، اس لیے اماں پاک مجھے معاف کر دیں اگر مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں عرض کر اسی وقت اللہ کو دیکھا، یا الہی مجھے طاقت عطا کر میں عرض کر سکوں۔ اللہ نے طاقت دی، وہ ریت نے کہا ہاتھ باندھتی ہوں میں، یا آقا مجھے معاف کر دیں، مجھے بد دعا نہ دیجیے گا۔ بی بی پاک دامنہ خاموش ہو گئیں اور وہ پھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ وہ دریا کے وہ ریت کے ٹیلے سے آگے گئے، جو ہی دیکھا ایک وہ جو کھجیاں تھا ان کا وہ تھا وہ جھنڈ، وہ جو کھجیاں تھیں کافی لگی ہوئی تھیں، جن کو ہم کھجور کہتے ہیں، وہ کھجور لگی ہوئی تھیں، تو آپ نے یوں دیکھا ان کھجوروں کو، آما اوے جھنڈ تم جانتے نہیں تھے، اوے درخت تم جانتے نہیں تھے کہ ہم وہاں گرمی میں تھے، تم آئے کیوں نہیں ہماری طرف؟ وہ جو درخت تھے کھجوروں کے، انہوں نے جو ان کے ٹہنی نیچے تھی وہ اوپر گئیں، میں نے پڑھا ہے جو نیچے ٹہنی تھی نا وہ اوپر گئیں، اور یوں لگا جیسے ہاتھ باندھتی ہیں وہ، اور ان کے چیخنے کی آواز آئی اور شور برپا ہوا، کافی زیادہ درخت تھے وہ کھجوروں کے، کھجیوں کے، وہ چیخنے اور چلانے کی آواز آئی،
बीवी पाक ने पूछा, और दरख्त क्यों चीख रहे हो? कहने लगे, या अम्मा पाक, वो रब देख रहा कि हमने तो अर्ज़ की थी, या हुसैन हमें तो पुकारें, हम आपके पास आ जाएंगे परवाज़ करके, चाहे ज़मीन से होकर, जैसे मर्जी एक बार पुकारे हम ऊपर छाँव करेंगे। आपने फरमाया था, दरख्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप की ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। ये नहीं कहते कि मुझे रब की ज़रूरत है, मुझे फला फला की नहीं। आपने फरमाया मुझे मेरी ही ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। और इस वास्ते आख्या ना, ज़रा गौर करो, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अपनी अपनी है ना, ज़रा गौर करो। क्या अपने आप दी कही, और तो किसी ने नहीं कही। जो ही आपने फरमाया ठीक, वो वापस अपने असलियत में आ गए, अपनी जगह पे आ गए। वो उन्होंने वो टहनियाँ थी वो नीचे आ गई। फिर आगे चलते 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 दोपहर से ज़्यादा का टाइम हो गया, कूफे पहुँचे। जो ही कूफे पहुँचे तो तमाम कूफे वाले निकले। पता वो क्या कहते थे? वो हुसैन का काफिला आ गया अलैहिस्सलाम, वो हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का काफिला आ गया। मेरे भाइयों, मुझे ये बताओ कि वो जानते नहीं थे? मुझे ये बताओ कि वो जानते नहीं थे? वो कहते हैं कूफे वाले, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं नहीं, जानते थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तो उधर ही बैठा था ना, उसने हमारे साथ और शिमर हौली वगैरह हुरमन पलीद को भेजा ना। ज़रा गौर करो, वो तो उधर ही था ना। अब वो तमाम कूफी निकले और बाहर आए, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाहर आकर आपको वो बीवियों पाकों के इर्द गिर्द हो गए और काफिले के इर्द गिर्द हो गए। शिमर ने कहा, पीछे हट जाओ। बुज़दिल थे, आज तक वो बुज़दिल हैं और बुज़दिल ही रहेंगे। सबसे पहले कूफियों की ऐसी की तैसी की जाएगी, याद रखना। वो शैयाने अली कहलाते थे, हम अली का ग्रुप हैं। डर गए, पीछे हो गए। फिर क्या हद। मुस्लिम बिन अकील वो जब पहुँचे हज़रत हानी बिन उर्वा का बदला लेने के लिए, तो आगे से तीर चले, पीछे देखा तो कोई कहता है 12,000 लश्कर, कोई कहता है 20,000 था वो कूफी। जब पीछे देखा तो एक भी नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। जब उस लांती ने कहा, पीछे हट जाओ, सारे भाग गए। तो फिर वो आगे चला। जब उसने कूफे कदम रखा, वो बदबख्त शहर, वो जो भी हम कह सकते हैं वो ही समझ लो, यानी कि वहाँ पहुँचा काफिला, तो इधर से एक खातून आई, उधर से एक खातून आई। वो कहने लगी, भाई ये काफिले को रोक लो, काफिले को रोक लो। काफिले को रोक दिया गया। उसने पूछा कि वो दीदी तुम कौन हो? जरा गौर कीजिए, दीदी तुम कौन हो? वो बहुत उम्र रसीदा खातून थी। उसने यूँ हाथ करके न देखा और कहने, नज़र भी वीक थी, कमज़ोर। कहने कि तुम कौन हो, मुझे बताएं, ये काफिला किनका है और तुम कौन लोग हो? ये कैसे, ये लांतियों के हाथ में वो तलवारें हैं और नेज़ों के ऊपर सारा है और एक सर से आवाज़ आ रही है कुरान पाक पढ़ने की। आगे से आवाज़ आई, ऐ अम्मा फिज़ा, ने तुमको पहचान लिया। वो कहने लगी, पर तुम कौन हो? मुझे तो तमाम जानते हैं, तुम कौन हो? वो कहने लगे, जो ऊपर थे, कि तुम कभी मदीने रही हो? कहने लगी, हाँ मदीना, मैं गुलाम हूँ हैदर करार की, मैं मुरीद हूँ असदुल्लाह की, मैं मुरीद हूँ अली मुर्तज़ा की। अपने हाथों से मैंने खाने पका पका कर खिलवाए हैं। वाह। हाँ, मैं फिर और उनके कौन कौन थे? वो कहने लगी, एक उनकी हरम पाक आबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा हज़रत फातिमा ज़हरा, मैंने अपने हाथ से खाने खिलाए। और कौन थे?
आबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, जिसको हैदर करार शेर खुदा अपने सीने पे रखा करते थे। अपने सीने पे जब लेटा करते थे, सीने पे लेटा लिया करते थे और उनको पेशानी से बोसा करते, कभी वो ठोडी से बोसा करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। और हुजूर ये फरमाया करते थे हैदर करार, ये मेरी जान है। और हसनैन करीमैन थे और उनको अपने सीने पे लिटाया करते थे और उससे मोहब्बत करते। मैंने अपनी हाथों से खाने पका पका कर हसनैन करीमैन को भी खिलाए हैं। वो आबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा को भी मैंने अपने हाथ से खिलाया है। वो ज़ैनब जिसको हजूर उठा लिया करते थे और सीने पे लिटाते थे तो कभी कभी बाहर ले जाते और सैर करवाते, कभी किसी बाज़ार में ले जाते, कभी किसी बाज़ार में, और अपने सीने से लगाए हुए थे। और वो बीबी ऊपर से रो रही हैं। आपने कहा फिज़ा ज़रा और गौर से देख। वो कहने लगी जी मैं इतना, मेरी नज़र वीक है, आप बताएं हैं कौन? वो कहने लगी वो जिससे अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा अपने सीने से लिटाते थे और अपने गले से लगाकर बाहर ले जाया कर। मैं वो ज़ैनब हूँ। वो हक्की बक्की रह गई, परेशान हो गई, वो मुतज़ब्ज़िल हो गई, उसकी जान वो हवा में थी। वो उसने चीख लगाई, वही उसकी रूह परवान हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरबों करोड़ों उस बीबी के रूह को सलाम। एक औरत होकर ईमान पे रह गई, मर्द रह गए। या सैयदना हुजूर सैयद अज़ल पाक जिंदाबाद, 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 या सैयदना हुजूर सैयद अज़ल पाक जिंदाबाद। अब देखो वो खातून चीख निकली, रूह परवान हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो उसी वक्त जन्नत को पहुंच गई। वो बीवियाँ पाक के ऊपर हैं। वो आगे लेकर गया लानती खबीस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बैठा हुआ था। वो बीवियों पाकों को वहाँ ले गए और उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि इर्द गिर्द जो तंग जगह होती थी वहाँ उन्होंने बंद कर दिया और अलहदा कर लिया। और सारी रात वो लानती बदबख्त, वो खबीस के बच्चे, बल्कि वो अहल बैत से बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ, अहल बैत से बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ, लानतुल्लाह अलैहि दुश्मनानी अहल बैत। वो लानत तो कम है, कोई और चीज़ वो रगड़ बगड़ हैं, वो खनाज़ीर हैं, वो ऐसे बदबख्त। क्या हम यानी कि क्या ऐसा लफ्ज़ कहें जो लफ्ज़ भी उनसे इज्जत वाले हैं। ये जो ख़राब लफ्ज़ है ना, गंदे जो लफ्ज़ हैं ना, जो बहुत ही गलीज़ लफ्ज़ हैं, वो भी उनसे अच्छे हैं। वो गलीज़ लफ्ज़ भी उनके आगे वो कहते हैं, जो गलीज़ लफ्ज़ है ना वो भी कहते हैं इस लानती के लिए हमें न कहना, ये लानती हम इससे अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। जो गंदी चीज़ें हैं जब उसको कोई तबर्रा बोलने लगते हैं ना, या कोई उसको गंदा कहने लगते हैं, वो पता क्या चीज़ें कहती हैं? ओ भाई मैनू ना तो क्यों, ओए मेरे तो भी गंदा ही, ओहो ए मेरे तो भी गंदा ही, मैं तो अगे ही गंदा, ए मेरे तो भी गंदा, मैनू होर गंदिया ना कर। ओहो ऐसा खबीस है, ऐसा वो लानती और खबीस बदबख्त है। और ना वो उसकी कब्र, ना उसका जनाजा, ना उसका कोई जगह, ना वो जन्नत ना जहन्नम, पता नहीं है किथे हो। हुसैन ही हुसैन है। कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है, कल भी हुसैन रहेगा, क़यामत के बाद भी हुसैन है। वाह, याद रखना, हुसैन जिंदाबाद है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
جب وہ لانتیوں نے، خبیثوں نے، خنزیروں نے ان کو علیحدہ علیحدہ بند کر دیا اور بچوں کو علیحدہ، بڑوں کو علیحدہ، بیویوں کو علیحدہ بند کیا اور ساری رات شرابیں پیتے رہے اور نہ کھانا دیا نہ پانی، نہ کھانا دیا